اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی تحقیق میں ایک اور اضافہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سوال و جواب کے میرے چینل میں کچھ آیات پہ جب کوئی تبصرہ ہوتا ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے یا الفاظ پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے قرآن کی، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پوری قرآن میں وہ لفظ کہاں کہاں کن استعمالات میں آیا ہے، کس جگہ اس کو یوز کیا گیا ہے، اس سے کیا معنی اخذ کیے گئے ہیں، میں اس پہ پوری ریسرچ کر کے پورے دلائل نکال کے ہماری زندگی میں اس لفظ کا کیا ہم استعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس کا کیا استعمال کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا استعمال کیا، لفظ خود علمی طور پہ کیا بیان کر رہا ہے، اس ساری باتوں کا جائزہ لے کے میں آپ کے سامنے ایک 5-7 منٹ 10 منٹ کا کنکلوژن پیش کرتا ہوں۔ اس پہ بھی بڑی بے چینی رہتی ہے کہ لمبا ہو گیا میسیج، حالانکہ آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو گھنٹوں کی دنوں کی محنت ہے۔ تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی چیز کو ذمہ داری سے بیان کرنے کے لیے، کیونکہ پھر آپ اگر اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس بھی پکڑے جائیں گے ہم، کیونکہ تم نے وہ بات کیوں کہی تھی کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ بے شک وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بعد میں پوچھا جائے گا۔ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے الفاظ جو تھے، تمہاری جو ایکٹیویٹی تھی، جو تمہارے خیالات تھے، اس کے پیچھے علم کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس۔ ہاں، اگر وہ بات نتیجتاً غلط نکل رہی ہے لیکن تم نے محنت کی ہے تو اللہ ایسے حالات میں کہہ رہا ہے اللہ غفور الرحیم، تم نے اپنی محنت تو کی ہے نا بیٹا، تم نے اپنی کوشش تو کی ہے، کام غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ کسی کی کاپی کر کے بڑی اچھی چیز یا کسی اور کے محنت لا کے آپ بول رہے ہیں یہ میں نے بنایا، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ چیز اچھی ہے، برابر ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سورہ منافقون ہے، بنی اسرائیل ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور وہ اذا جاءک المنافقون، اور لا تقربوا الصلاۃ حتی تعلموا ما تقولون، اور لما تقولون ما لا تفعلون، بے شمار مثالیں قرآن سے دی جا سکتی ہیں۔ آج جس ورڈ پہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ورڈ ہے شاہدہ۔ اس کا مادہ ہے شین، ہا اور دال۔ شہادہ کا مطلب ہے اس نے دیکھا، یشہدو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، عینی شاہد، آئی وٹنس۔ اب دیکھنے میں محسوس کرنا بھی آتا ہے، جیسے آپ دیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے بہت دیکھ لیا ان کو، ہم نے کئی مرتبہ ان سے مدد مانگی لیکن انہوں نے مدد نہیں کی۔ دیکھ لیا کا کیا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ آزمانے کو بھی دیکھ لیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہی معنوں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ بڑے گلوکار، بڑے سنگر، بڑے کلاسیکل سنگرز یہ کہتے ہیں کہ ہم سروں کو دیکھ رہے ہیں، جو فریکوینسیز ہے، جو رینجز ہیں۔ آج بھی ایک سائنٹسٹ، ایک الیکٹرانکس انجینئر، ایک کمیونیکیشن انجینئر، جو ویوز گزرتے ہیں تاروں میں سے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران، وہ آسیلوسکوپ لگا کے دیکھا جاتا ہے اس کو کہ اس تار کے اندر سے کتنا کرنٹ جا رہا ہے، کتنے وولٹیج جا رہے ہیں اور کتنے واٹس ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ایک میٹر بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ایک ایسی اینک دے دی جائے جس سے انویزیبل چیزیں ویزیبل ہو جائیں تو آپ اس سے یہی کہیں گے نا کہ میں نے وہ چیز کو دیکھا ہے، یعنی میں نے زندگی دیکھی ہے، میں نے یہ کاروبار دیکھے ہیں، کا مطلب تجربہ ہے، ان معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں تو یہ لفظ 160 مرتبہ آیا ہے۔ اس مادے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 160 ٹائمز، آپ چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، وہ پورے 160 آیات کی لسٹ میں آپ کو بھیجا دوں گا، انکلوڈنگ نمبرز، سورہ نمبر، آیت نمبر اور ورڈ نمبر بھی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد صرف شہید کا لفظ، کہ آخر شہید کہتے کسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 56 ٹائمز یوز کیا ہے، 56۔ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ایسی آیات ہیں جس میں شہید کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا ذکر کیا ہے، ویسی بھی ہے۔ اس میں ایک آیت بڑی مشہور ہے، میرے خیال سے بقرہ 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، ہرگز نہ کہو کہ وہ مر چکا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو۔
ولا تقولوا لمن یقتل، اسے ایسا نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مرا ہے، جس کا مرڈر کیا گیا ہے، اموات، مر چکا مت بولو، بل ہم احیاء، وہ تو شہید ہے، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ شہید کے معاملے میں آپ کو شعور نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کیسا ہے، جنت کیسی ہے، حوریں کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اس کا کچھ انٹروڈکشن آپ کو دکھا دیا گیا، لیکن کون مسلمان ہے کون کافر ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور مرنے کے ٹائم خاص طور پہ، مرتے وقت کا جو لمحہ تھا، جو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حالت میں میری موت ہو، جب میں مروں تو میں ایمان کی حالت میں ہوں، کیونکہ ایمان بڑھتا کم ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی ایمان سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، پھر کفر سے ایمان میں آ جاتا ہے، کبھی نفاق میں چلا جاتا ہے، کبھی شرک کر لیتا ہے، پھر واپس ایمان میں آ جاتا ہے، یہی ہے نا۔ اب یہاں یہ بات کو سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ آخر اللہ کی نظر میں شہید کون ہے۔ جتنا قرآن ہم کو دیتا ہے، میں آپ کو اس کی لسٹ بھیج دوں گا، وہ کچھ باتیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس شخص نے پوری زندگی دعوت قرآن میں اپنی صرف کی ہے، چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے ہوں گے اس، لیکن اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ قرآن کو دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری ہم کو دی ہے مسلمانوں کو۔ یہ ذمہ داری کرتے ہوئے مجھ سے کوئی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، مجھ سے کوئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مجھ سے کوئی لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے کچھ کمزوریاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں، کبھی کاہلی بھی ہو سکتی، کبھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی میرا موڈ نہیں ہے، مگر میں اصل ڈیوٹی پہ تو لگا ہوا ہوں نا۔ میں آپ کو قرآن کے ایک لفظ کی اب تشریح پیش کر رہا ہوں نا، ان بہاف آف قرآن، ان بہاف آف محمد رسول اللہ، ان بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک لفظ جو اللہ نے کن معنوں میں لیا ہے وہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس کی شروعات ہوتی ہے کلمہ شہادت سے۔ کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ شہید ہوتے وقت جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ پورے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ لیتے ہیں، اس کا پورا مفہوم جان لیتے ہیں، قرآن کی پوری تھیوری سمجھ جاتے ہیں، تب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کمال تو وحدہ میں ہے، لا شریک لہ میں ہے، کہ میں اب گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے پوری قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ واحد ہے اور وہی معبود ہے، اور جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ گواہی ہے۔ یہ کب دے رہے ہیں آپ؟ جب آپ پوری قرآن سمجھ چکے ہیں، ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں ریسٹورنٹ کی بریانی سب سے اچھی ہے، ابھی تک آپ نے بریانی کھائی نہیں، دیکھا بھی نہیں بریانی کو، اور گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ ریسٹورنٹ کہاں پر ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ یہی بات کو سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ۔ اے محمد، جب آپ کے پاس یہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، ان سے کہو اللہ کو پتہ ہے رسول اللہ ہے آپ، اور اللہ گواہ ہے یہاں پر، واللہ یشہد انک رسول اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن المنافقون الکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو منہ کے سامنے آ کے آپ کو نفاق دکھا رہے ہیں اپنا، یہ جانتے ہی نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دل میں ابھی تک یقین پیدا ہوا ہی نہیں۔ تو شہادت ایک آدمی دے رہا ہے لیکن پھر بھی جھوٹا ہے۔ ایک آدمی آئی وٹنس ہے، یہ مرڈر میں نے دیکھا ہے۔ ایک اندھا بھی وٹنس دے سکتا ہے لیکن اس کی گواہی آدھی مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس نے کانوں سے سنا ہے۔ ایک آدمی نے چیز کو محسوس کیا ہے صرف، ابھی اس نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، کانوں سے بھی نہیں محسوس کیا، اس کی گواہی 25% مانی جائے گی اگر وہ سچ نکلے تو۔ آپ کبھی پاکستان کی نیوز لگا کے دیکھیے، آپ کے یوٹیوب پہ مل جائے گی، کبھی بھی کوئی جنگ کا موقع ہو جائے، کوئی بمباری ہو جائے ادھر ادھر بارڈرز پہ، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے 6 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور پڑوسی ملک کے 14 کافر مارے گئے۔ آپ ہندوستان کی نیوز لگا کے سنیے، یہاں کی نیوز ریڈر بولے گی کہ ہمارے 14 جوان شہید ہوئے ہیں اور وہاں کے پڑوسی ملک کے 4 مارے گئے۔ یہی بات ہو رہی ہے نا، یعنی ملک
یہ گواہی دے رہا ہے، یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ مرنے والے نے اپنا جو کمٹمنٹ کیا تھا نوکری پہ چڑھتے وقت کہ میں اس ملک کے لیے جان دے دوں گا، تو وہ ملک کا شہید ہے۔ ایک آدمی کسی عورت کے لیے جان دیتا ہے، وہ عورت کا شہید ہے، وہ اللہ کا شہید نہیں ہے۔ آپ کو وہاں شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ جلنے والا بھی شہید، پانی میں ڈوبنے والا بھی شہید، ایکسیڈنٹ والا بھی شہید، پیسے اپنی وطن، اپنا گھر بار، اپنی زمین بچانے والا بھی شہید، وہ کہاں سے شہید ہو گیا بھائی؟ ہم قرآن کی دعوت دیتے دیتے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہے وہ اللہ کی دعوت پہنچاتے پہنچاتے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ شہداء وہاں ٹھہرے رہیں گے، یہاں لنگڑے للے جلے ہوئے اندھے کاڑے پورے آ کے ٹھہر جائیں گے، ہم بھی شہید ہیں بن کے۔ کیا مسخرہ پن ہے یار یہ! تو شہادت کا مطلب آپ صرف شہادت للہ ہونا چاہیے، شہادت للقرآن للدعوہ ہونا چاہیے، تو اللہ کے پاس۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، لا تقفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے خیال میں ہر بیان میں یہ آیت ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے یہ۔ ہم کچھ جانتے ہی نہیں، اٹھا کے بکواس کر دیتے ہیں۔ جہاں دین کا مسئلہ ہے، جہاں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی دعوت دینا ہے، آپ دنیا بھر کی بکواس لے کے اٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جو ہے سیاست پہ کام کر رہا ہے، کوئی شرک پہ کام کر رہا ہے، کوئی بدعت پہ کام کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے آپ قرآن پہ کام کیجئے، سوالات اگر آئیں تو اس میں قرآن میں سے وہ سبجیکٹ کو نکال کے بیان کیجئے، یہ بھی قرآن کی دعوت ہے۔ بہرحال شہید کا مرتبہ کیا ہے، شہید کے مراتب کیا ہیں، شہید کی قسمیں کتنی ہیں، کہ بہت لمبی سٹوری ہے۔ میرے چاچا مرحوم عبدالرؤف رحیم صاحب کا ایک شعر تھا، مزاحیہ شعر ہے وہ، ابھی یاد آ رہا ہے مجھے، کہ ہے خواہش ان کی کہ میک اپ سے مثال حور ہو جانا۔ آج کل جو ضعیف خواتین سالون جا رہی ہیں، بیوٹی پارلر، ان کے بارے میں ہے کہ ہے خواہش ان کی کہ مثال حور ہو جانا، حور کی مثل ہو جانا، مگر ممکن کہاں کہ کشمش کا پھر انگور ہو جانا۔ شیخ جی کو اس دنیا میں 4 بیویاں اور وہاں حور مفت، اسے کہتے ہیں فنا فی الحور ہو جانا، فنا فی اللہ نہیں، فنا فی الحور ہو جانا۔ تو آپ پیسے کے لیے جان دیتے ہیں تو آپ پیسے کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ اگر اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جان دے رہے ہیں کہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے قوانین نافذ ہونا چاہیے، اس کے دشمنوں سے اگر آپ لڑتے لڑتے جان دے رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کا اخلاص چیک کرے گا۔ آپ کو یہ دیکھے گا کہ تم نے نہ تو مجھے دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ تمہیں وہاں کے کوئی باتیں، صرف میری بات پہ بھروسہ کر کے میں نے جو قرآن میں بھیجا، میں نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام بھیجا، اتنا بھروسہ ہو گیا تم کو کہ تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا اب مرنے سے پہلے اس جنت کو دیکھ لو جہاں تم جانے والے ہو، اس نامہ اعمال کو دیکھ لو جو تمہارے نامہ اعمال اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کو اس کی گواہی دلا دے، لیکن مرنے سے پہلے کس نے اپنی جنت دیکھی، کس نے اللہ کا دیدار کیا، کس نے جو ہے اپنے نامہ اعمال کو دیکھا، کون اپنی کامیابی سے خوش ہو رہا ہے، کس کو گارنٹی ملی؟ آپ میں کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون واقعے میں شہید ہوا ہے، ورنہ ایک جنگ میں کئی لوگ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کس مقصد کے لیے تھی؟ کافر یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے آدمی شہید ہوئے، صحابہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے آدمی شہید ہوئے، منافقین یہ سمجھتے رہے کہ جنگ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ گئے لیکن ہم بھی شہید ہو گئے۔ کہاں سے شہید ہوں گے؟ آپ کے دل میں تو نفاق تھا۔ تو یہ ہر آئیں بائیں شائیں کے لیے، آج کل میں نیوز میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی صاحب کا کیا مرڈر ہوا کچھ ہے، جس کو دیکھو نعرہ تکبیر اور وہ شہادت اور پلاں پلاں۔ بھائی آپ کو کیسے معلوم کوئی وہ بندہ اچھا ہے برا ہے کیسا ہے؟ جو بھی ہوں گا، کوئی بھی وہ ہوں گا، اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ نہ ہم کسی کے لیے دعا کرنے کے لائق ہیں، نہ ہم کسی کے لیے بد دعا دینے کے لائق ہیں، نہ ہم کسی پہ اسلام کا فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ کافر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ جنتی کا دے سکتے ہیں، نہ دوزخی کا دے سکتے ہیں۔ کون مغفور ہے کون مغضوب ہے ہم نہیں بول سکتے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، تم کو معلوم ہی نہیں ہے،
تم اگر نماز کے لیے بتا رہے نا اللہ تعالیٰ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتیٰ تعلموا ما تقولون، آپ جو منہ سے نکال رہے ہیں آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونا چاہیے اس کی۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنی جان دے کے یہ بات کی گواہی دے دی ہے، وٹنس دیا۔ بے شمار، میں ابھی آپ کے سامنے، میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، کئی قسم، یعنی فجر کی نماز کو کہنا مشہودہ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، شہداء کا لفظ ہے۔ جب دنیا بننے سے پہلے عالم ارواح میں بتا دیا کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم، ان کی زندگی ان کو دکھا دی گئی کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد پوچھا الست بربکم قالوا بلا وشہدنا، ہاں ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ابھی ابھی ہم نے دیکھا کیسے آپ ہمیں عالم ارواح میں پال رہے ہیں، کیسے ماں کے پیٹ میں پالیں گے، کیسے دنیا میں پالیں گے، کیسے برزخ میں پالیں گے، کیسے جہنم میں پالیں گے، کیسے جنت میں پالیں گے، آپ نے ساری کہانی ہماری دکھا دی، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑی آیت اور کیا چاہیے؟ تو شہادت کا مطلب جو ہے وہ گواہی ہے، وٹنس ہے، اور پوری سچائی کے ساتھ ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے، کسی کو بھی شہید بول دینا، کسی کو بھی کافر بول دینا، کسی کو بھی جہنمی بول دینا، کسی کی برائی کر دینا، کسی کی، جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ ہاں آپ کے پاس قرآن کی دلیل ہے، قرآن اگر یہ بتا رہا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ صفات کی وجہ سے آدمی کافر ہوتا ہے، آپ بتائیے، پیار سے بتائیے، سمجھا کے بتائیے، غصے سے بتائیے، بھائی یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہے، 104 بخار، یہ ملیریا کا ہے، یہ ٹائیفائڈ ہے، یہ ڈینگو ہے، یہ چکن گونیا ہے، کیا ہے آپ بتائیے، ٹیسٹ کر کے بتائیے، پروف کے ساتھ بتائیے۔ آپ کسی کو بھی ٹی بی ہو گیا نہیں بول سکتے جب تک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا، ایکس رے نہیں ہوا، ٹی بی کا ٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو ذرا سنبھل کے بات کیجئے، اس کا حساب ہونا ہے۔